آج کی اس پیشکش میں ہم ایک ایسی چیز کا جائزہ لینے والے ہیں جسے اکثر یا تو ناممکن سمجھا جاتا ہے یا پھر محض خوش قسمتی۔ جی ہاں، دولت کمانا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دولت کمانا کوئی جادو ٹونا یا لاٹری جیتنا نہیں ہے۔ یہ اصل میں ایک بہت ہی واضح، مناسب اور منظم سفر ہے۔ دنیا کی ہر بڑی کامیابی کے پیچھے ایک پراپر نقشہ موجود ہوتا ہے۔ تو چلیے اس میں گہرائی سے جاتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ یہی کہ کامیابی کسی لکی چانس کا نام ہے یا راتوں رات امیر بننے کا کوئی نسخہ۔ لیکن اس بہترین فریم ورک کا سب سے بڑا اور بنیادی اصول یہی ہے کہ دولت بنانے کے لیے تکے لگانے کے بجائے ایک ٹھوس نظام کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے اندھیرے میں تیر چلانے اور ایک مضبوط عمارت کھڑی کرنے کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ ایک نظام ہمیشہ قابل اعتبار ہوتا ہے۔ کامیابی کا یہ بہترین سفر ان مراحل پر مشتمل ہے۔ پہلے دولت بنانے کا نظام، پھر تصور اور منصوبہ بندی، اس کے بعد عمل اور ابتدائی ترقی، پھر وسعت اور پھیلاؤ، پائیداری اور جدت، اور آخر میں ایک مکمل کاروباری سلطنت کا قیام۔ تو شروعات کرتے ہیں پہلے حصے سے، دولت بنانے کا نظام۔ یہ ہماری بنیادی سوچ ہے۔ کامیابی تک پہنچنے کا ایک باقاعدہ اور آزمودہ راستہ حقیقت میں موجود ہے۔ سفر کے اس نقشے پر 5 واضح مراحل ہیں۔ یہ سفر بالکل ایک چھوٹے سے خیال کا بیج بونے سے شروع ہوتا ہے اور پھر پروان چڑھ کر ایک عظیم خود مختار سلطنت بن جاتا ہے، اور ہر مرحلہ ایک لازمی حصہ ہے، یعنی ہم کسی بھی سٹیپ کو جمپ کر کے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آخر دنیا میں زیادہ تر کاروبار ناکام کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ صرف امیدوں اور تکوں پر چل رہے ہوتے ہیں۔ بنا سوچے سمجھے صرف جذبات کی بنیاد پر فیصلے کرنا لٹرلی نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اصل دولت ایک سوچے سمجھے، قدم بقدم نظام کے تحت بنتی ہے۔ ایک مناسب سسٹم ہمیشہ مستقل نتائج دیتا ہے اور غلطیوں کا امکان نہ ہونے کے برابر رہ جاتا ہے۔ دوسرا حصہ، تصور اور منصوبہ بندی، یعنی فاؤنڈیشن یا بنیاد رکھنا۔ اب یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سٹیج پر زمین پر کوئی اینٹ نہیں رکھی جاتی، صرف کاغذ پر خاکے بنائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک مخصوص مقام، یا جسے ہم نیش کہتے ہیں، وہ تلاش کرنا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے مارکیٹ میں ایسی خالی جگہ ڈھونڈنا جہاں واقعی کسی چیز کی ضرورت ہو۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے بیج بونے کے لیے سب سے زرخیز زمین چنی جائے تاکہ فصل بہترین اور قداور ہو۔ بنیاد کو مزید طاقتور کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایک بہت ہی مضبوط قانونی ڈھانچہ، برانڈ کی ایک الگ پہچان، اور ایک ایسی صاف اور واضح پیشکش جس کے لیے لوگ واقعی رقم ادا کرنے کو تیار ہوں۔ کسی بھی چھوٹی یا بڑی چیز کو دنیا کے سامنے لانے سے پہلے ان باتوں کا مکمل طور پر طے شدہ ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بنا آگے بڑھنا بالکل فضول ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، عمل اور ابتدائی ترقی۔ یہ ہے حقیقی شروعات۔ کاروباری دنیا میں اکثر ایک ٹیکنیکل سا لفظ استعمال ہوتا ہے، MVP یا منیمم وائبل پروڈکٹ۔ آسان لفظوں میں سمجھیں تو یہ ایک ابتدائی اور بالکل بنیادی ماڈل ہوتا ہے۔ دیکھیں، شروع میں ہی سارا سرمایہ، وقت اور توانائی لگانے کے بجائے ایک چھوٹا اور سادہ ماڈل بنایا جاتا ہے تاکہ ناکامی یا نقصان کا خطرہ کم سے کم ہو۔ اس سے مارکیٹ کا صحیح اندازہ آسانی سے لگایا جا سکتا ہے اور رسک کو مکمل قابو میں رکھا جا سکتا ہے۔ تو اہم نقطہ یہ ہے کہ جب ابتدائی ماڈل سامنے آ جائے تو اصل گاہکوں کی رائے لینا سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ یہ کسٹمر فیڈ بیک اس ایندھن کی طرح ہے جو تیزی سے بہتری لانے اور صارفین کی حقیقی ضروریات کو سمجھنے میں پوری طرح مدد کرتا ہے۔ اصل میں گاہک کی تنقید کو خوشی سے قبول کرنا اور اس پر فوراً عمل کرنا ہی تیزی سے آگے بڑھنے کا اصل راز ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ویلیو پروپوزیشن اور سیلز فنل بنانا لازمی ہے۔ ان بھاری لفظوں کا آسان مطلب بس یہ ہے کہ ایک واضح وعدہ کہ نیا فائدہ کیا ہے، اور ایک ایسا ہموار راستہ جو دلچسپی رکھنے والوں کو آسانی سے خریداری کی طرف لے جائے۔ کوئی رکاوٹ نہیں، بالکل سموتھ پروسیس۔ چوتھا حصہ، وسعت اور پھیلاؤ، رفتار پکڑنا۔ کاروبار کو اچانک سے بڑا کرنے سے پہلے اندرونی نظام کو ٹھیک کرنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ نظام کو ہموار کرنا، کارکردگی بہتر بنانا اور مستقل معیار فراہم کرنا یہ لازمی شرطیں ہیں۔ اگر اندرونی مشینری ہی ٹھیک نہیں چل رہی اور اس میں خرابیاں ہیں تو کاروبار کو پھیلانا واقعی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ گاہک کو ہر بار مسلسل بہترین تجربہ ملنا ہی چاہیے۔
جب اندرونی نظام بالکل درست اور ہموار ہو جائے نا، تب جا کر کاروبار میں اضافی پیشکش کرنا محفوظ ہوتا ہے۔ پھر نئی مارکیٹوں میں داخل ہونے اور مارکیٹنگ کی رفتار کو شدت دینے کا وقت آتا ہے۔ اس طرح باقاعدہ پلاننگ سے چلنے میں کاروبار کو وقتی طور پر گرنے کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا اور وہ مسلسل اور تیزی سے پھیلتا رہتا ہے۔ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ آگے کیسے بنتا ہے۔ 5واں حصہ، پائیداری اور جدت، طویل مدتی کامیابی۔ یہاں روزمرہ کی چھوٹے موٹے مسائل حل کرنے سے نکل کر دور اندیشی سے کام لینا ہوتا ہے۔ طویل مدتی اہداف مقرر کرنا، ہر عمل کی کارکردگی کا مسلسل جائزہ لینا اور بہتری لانا بہت ضروری ہے۔ نئے اور مختلف خیالات میں سرمایہ کاری کرنا اور اس تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا کے مطابق خود کو فوراً ڈھال لینا ہی اصل کامیابی اور پائیداری کی ضمانت ہے۔ اس اہم خیال کو ضرور سمجھیں۔ نظام بنائیں، تھکا دینے والی محنت نہیں۔ بلڈ سسٹمز ناٹ ہسل۔ ایک چوہے کی طرح مسلسل پہیے پر دوڑنے کے بجائے ایک ایسا نظام تشکیل دینا بہتر ہے جو وقت کے ساتھ خود بخود چل سکے۔ اصل مقصد تو خود کو آزاد کرنا ہے نا، کام کا غلام بنانا نہیں۔ چھٹا اور آخری حصہ، کاروباری سلطنت کا قیام، ہماری شاندار منزل۔ اور یہ بہت شاندار طریقے سے واضح کرتا ہے کہ آخر اصل دولت کیا ہوتی ہے۔ اصل دولت صرف بینک میں رکھا پیسہ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی سلطنت ہے جو مکمل طور پر خود کافل ہو، آمدنی کے متعدد ذرائع موجود ہوں، مارکیٹ میں برانڈ کی ایک مضبوط شناخت اور حکمیت ہو، اور سب سے بڑھ کر ایک ایسا ٹھوس نظام ہو جو کاروبار بنانے والے کی مسلسل موجودگی کے بغیر بھی پوری طاقت سے کام کرتا رہے۔ یہی تو اصل کامیابی ہے۔ اس مکمل اور منظم سفر کا جائزہ لینے کے بعد ایک بہت ہی اہم سوال ذہن میں آتا ہے۔ آج کے نئے اور ابھرتے ہوئے کاروباروں کے لیے اس منظم سفر کا سب سے مشکل مرحلہ آخر کون سا ہے؟ ہر کاروبار اس راستے پر کسی نہ کسی مقام پر ضرور موجود ہوتا ہے۔ اصل کامیابی اسی بات میں پوشیدہ ہے کہ موجودہ درجے کو بالکل درست پہچانا جائے اور اگلا باقاعدہ قدم پورے اعتماد کے ساتھ اٹھایا جائے، تاکہ ایک سوچے سمجھے نظام کے تحت بالآخر اصل دولت اور عظیم کاروباری سلطنت کی منزل تک پہنچا جا سکے۔